السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی مشہور زمانہ کتاب تمہید ایمان کا یہ 10واں درس حضور سیدی اعلی حضرت نے اس سے قبل جو درس ہوا اس میں نے یہ بیان کیا کہ حضور سیدی اعلی حضرت نے قرآن کی آیتوں سے کس طریقے سے ان گستاخوں بے ادبوں کا رد بلیغ فرمایا، جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، گالیاں دی۔ اب اگر کوئی لاکھ تعویلیں کرے تو وہ تعویل قابل قبول نہیں ہے۔ تعویلیں کرتے ہیں کہ ہمارے جو یہ شیخ ہیں تو ان کی مراد یہ نہیں تھی جو آپ بیان کر رہے ہیں، بلکہ ان کی مراد کچھ اور تھی۔ اس طریقے سے تعویلیں کرتے ہیں، لیکن جو چیز صراحتاً گالی ہو تو اس کے بارے میں تعویل قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ انہی سے یہ کہہ دیجئے کہ تم اپنے باپ کو یہ کہو اگر کہ میرا باپ گدھا ہے، اور پھر بعد میں تعویل کرو کہ گدھے سے مراد یہ ہے کہ سیدھا سادہ ہے، جیسا گدھا سیدھا سادہ ہوتا ہے ویسے میرا باپ سیدھا سادہ ہے، اس طرح گدھا۔ لیکن لفظ گدھا تو گالی ہے، اگرچہ تم اس کی تعویل صحیح طور پہ کرو، یا کہو کہ میرا بیٹا کتا ہے، اور بعد میں تعویل کرو کہ جیسے کتا وفادار ہوتا ہے ویسے میرا بیٹا وفادار ہے، تو یہ تعویل عوام بھی یہ جانتی ہے کہ یہ تعویل قابل قبول نہیں ہے۔ تو جب اپنے ماں باپ اولاد کے لیے یہ تعویلیں تم خود قبول نہیں کر سکتے، تو وہی الفاظ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و دیگر انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم کے لیے استعمال کرو تو کیسے وہ تعویل قابل قبول ہو سکتی ہے؟ تو حضور سیدی اعلی حضرت نے مسلمانوں کو اسی طرف متوجہ فرمایا اور فرماتے ہیں کہ للہ انصاف، اللہ کے لیے انصاف کی نظر سے سنو، انصاف کی نظر سے دیکھو اور فیصلہ کرو۔ کیا؟ للہ انصاف، اگر کوئی شخص تمہارے ماں باپ، استاد،
پیر کو گالیاں دے، اور نہ صرف زبانی بلکہ لکھ لکھ کر چھاپے شائع کرے، گالیاں لکھے بھی، صرف دے نہیں بلکہ لکھے، لکھ کر چھاپے اور چھاپ کر پھر اس کو شائع کرے، پھیلائے، کیا تم اس کا ساتھ دو گے؟ حضور سیدی اعلی حضرت مسلمانوں کو مخاطب فرما رہے، مسلمانوں سے مخاطب، کہ کیا تم اس کا ساتھ دو گے یا اس کی بات بنانے کو تعویلیں گڑھو گے؟ یعنی تعویل کرو گے، اب اس کی بات صحیح کرنے کے لیے، بنانے کے لیے کیا تعویلیں تم گڑھو گے، الگ الگ تعویلیں کرو گے کہ کسی طریقے سے اس کی بات صحیح ہو جائے، یا اس کے بکنے سے بے پرواہی کر کے اس سے بدستور صاف رہو گے؟ یعنی وہ بکے جا رہا ہے، گالیاں دیے جا رہا ہے، گستاخیاں کیے جا رہا ہے، لیکن تم اس کی طرف جو ہے وہ اس سے بے پرواہ ہو، اس کی طرف نظر ہی نہیں کر رہے ہو کہ ارے جانے دو، اس نے جو بھی کیا، بے پرواہی کر کے اس سے بدستور صاف رہو گے، یعنی اس کے ساتھ ویسے ہی تعلق بنائے رہو گے، جیسا ہے صاف صاف، جیسا تعلق ہے ویسا ہی تعلق کیا تم بنائے رہو گے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، کیا تم اس کے ساتھ بدستور صاف رہو گے، یعنی تعلق بنائے رہو گے؟ نہیں، اگر تم میں انسانی غیرت، انسانی حمیت، ماں باپ کی عزت، حرمت، عظمت، محبت کا نام و نشان بھی لگا رہ گیا ہے، تو اس گستاخ کلیر کی صورت سے نفرت کرو گے۔ یعنی وہ جو سڑا ہوا گستاخ ہے، گلیر یعنی گالی دینے والا جو گستاخ ہے، اس کی صورت سے بھی تم نفرت کرو گے۔ اگر تمہارے دل میں ماں باپ کی عزت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تم جب اپنے ماں باپ سے متعلق ایسی باتیں سننا پسند نہیں کر سکتے، تو حضور کی عظمت تو ماں باپ سے بھی بڑھ کر، حضور کی محبت تو سب سے بڑھ کر، تو اسی طرف توجہ دلا رہے ہیں اعلیٰ حضرت، فرما رہے ہیں تو اس گستاخ کلیر کی صورت سے نفرت کرو گے، گلیر کی صورت سے نفرت کرو گے، اس کے سائے سے دور بھاگو گے، اس کا نام سن کر غیظ لاؤ گے، یعنی نام سن کر بھی تمہیں تیور تمہارے چڑھ جائیں گے کہ یہ تو گستاخی کرنے والا، گالی بکنے والا، دیکھتے ہی تمہارا تیور جو ہے وہ بدل جانا چاہیے، غصہ آ جانا چاہیے کہ حضور کی شان میں اس نے گستاخی کی۔ جس طرح ماں باپ کو کوئی گالی دے تو اس کو دیکھنا بھی تم پسند نہیں کرو گے، تو اسی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ اس کا نام سن کر غیظ لاؤ گے، اور جو اس کے لیے بناوٹیں گڑھے یعنی طرح طرح کی باتیں کرے کہ نہیں ایسا نہیں ایسا، ایسا نہیں ایسا، طرح طرح کی باتیں بنائے، بناوٹیں گڑھے، اس کے بھی دشمن ہو جاؤ گے۔ یعنی جو اس کی وکالت کرے تم اس کے بھی دشمن ہو جاؤ گے۔ اپنے ماں باپ کی طرف نظر کر کے اور غور کرو، سوچو کہ ماں باپ کو کوئی گالی دے تو تم اس کے بھی دشمن ہوگے، اور گالی دینے والے کی کوئی وکالت کرے یعنی اس کی بات بنانے کی کوشش کرے تو تم اس سے بھی تم دشمنی کرو گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان تو سب سے اعلیٰ ہے، تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو اس کے لیے بناوٹیں گڑھے اس کے بھی دشمن ہو جاؤ گے، پھر خدا کے لیے ماں باپ کو ایک پلے میں رکھو، ایک طرف رکھو ماں باپ کو، اور اللہ واحد قہار و محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت پر ایمان کو دوسرے پلے میں۔ ایک جانب ماں باپ کی عظمت کو رکھو، ان کی محبت کو رکھو، اور دوسری طرف اللہ و رسول کی عظمت و محبت کو رکھو، اس طرح سامنے رکھو۔ اگر مسلمان ہو تو ماں باپ کی عزت کو اللہ و رسول کی عزت سے کچھ نسبت نہ مانو گے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی عزت اور عظمت اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور عظمت
یہ ماں باپ کے مقابلے میں کروڑہا درجے اونچی ہے. اللہ تبارک و تعالی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور حرمت یہ تو ماں باپ کے مقابلے میں بہت بڑھ کر ہے نا. تو حضور اعلی حضرت وہی فرما رہے ہیں کہ اگر مسلمان ہو تو ماں باپ کی عزت کو اللہ و رسول کی عزت سے کچھ نسبت نہ مانو گے، یعنی کوئی بھی نسبت ہی نہیں ہے. کہاں اللہ اور رسول کی عزت اور کہاں ماں باپ کی عزت، دونوں کو ایک پلے میں رکھو اور مقابلہ کرو دونوں کا. فرماتے ہیں ماں باپ کی محبت و حمایت کو اللہ و رسول کی محبت و خدمت کے آگے ناچیز جانو گے. ناچیز اگر جانو گے تم تو فرماتے ہیں تو واجب 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 لاکھ لاکھ واجب سے بڑھ کر واجب کہ ان کے بدگو سے وہ نفرت و دوری وہ غیظ و جدائی ہو کہ ماں باپ کے دشنام دہندہ کے ساتھ اس کا 1000واں حصہ نہ ہو. یعنی جو ماں باپ کو گالی دے، دشنام دہندہ کا مطلب یعنی جو برا بھلا کہے، گالیاں بکے، تو اب تم اپنے اوپر لازم کر لو گے نا کہ وہ بدگو ہے، میرے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے. تو ماں باپ کی عظمت سے تو 1000واں حصہ بھی نہیں، کئی درجے بڑھ کے اللہ اور رسول کی عظمت ہے. تو پھر ماں باپ کی عزت جب تمہارے دل میں اس طریقے سے، تو اللہ اور رسول کی عزت اور عظمت کیسی ہونی چاہیے. یہ حضور اعلی حضرت توجہ دلا رہے ہیں، مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں حضور سیدی اعلی حضرت کے اپنے ایمان کا جائزہ لو مسلمانوں. فرماتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے ان 7 نعمتوں کی بشارت ہے. وہ 7 نعمتیں جو اوپر ذکر ہوئی، اس سے پہلے ذکر کی گئی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان 7 نعمتوں کی بشارت ہے. یعنی یہی وہ لوگ جو اللہ و رسول کو گالی دینے والے، گستاخی کرنے والے سے دشمنی رکھیں، بلکہ جو ان کا ساتھ دے، تعویلیں کرے، باتیں بنائے، ان سے بھی آپ دشمنی کریں، ان سے بھی قطع تعلق کر لیں، ان کے لیے یہ 7 نعمتیں، ان مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ان 7 نعمتوں کی بشارت ہے. مسلمانوں تمہارا یہ ذلیل خیر خواہ، حضور سیدی اعلی حضرت یہاں پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو ذلیل فرما رہے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ان کی شان بلند فرمانے والا ہے کہ آپ تو مجدد اعظم ہیں، مجدد اعظم ہیں، لیکن آپ فرما رہے ہیں تمہارا یہ ذلیل خیر خواہ، خیر خواہ تمہاری بھلائی چاہنے والا، یہ ذلیل بندہ، یہ ادنا سا بندہ تمہاری بھلائی چاہنے والا امید کرتا ہے کہ اللہ واحد قہار کی ان آیات اور اس بیان شافی واضح البینات کے بعد، یعنی یہ جو میں نے بیان کیا، بیان شافی، شافی کا مطلب ہوتا ہے شفا دینے والا، یعنی ایسا بیان جو تمہارے اندر اگر کچھ قدورت ہوگی تو وہ سب سے شفا مل جائے گی، جو بھی مرض ہوگا تمہارے دل میں اگر تھوڑا بہت، تو اس سے اس بیان کو اگر واقعی حق کو پسند کرتے ہوئے اور حق بات کو مانتے اور تسلیم کرتے ہوئے تم اس کو سنو گے تو تمہارا جو بھی مرض ہوگا وہ اس کی وجہ سے دور ہو جائے. تو حضور سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ان آیات اور اس بیان شافی واضح البینات، یعنی بالکل روشن دلیلیں، دلیلوں کے ساتھ روشن اور واضح دلیلوں کے بعد اس بارے میں آپ سے زیادہ عرض کی حاجت نہ ہو. اب جب اتنا کچھ بیان ہو گیا ہے تو اب زیادہ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم خود ہی فیصلہ کرو، اب آپ خود فیصلہ کرو. اتنی ساری چیزیں بالکل واضح طور پر بیان کر دی گئی. تمہارے ایمان خود ہی ان بدگویوں یعنی گستاخوں سے وہی پاک مبارک الفاظ بول اٹھیں گے. یعنی تمہارے دل میں اگر ایمان ہے تو تمہارا ایمان خود ہی ان گستاخوں سے وہی پاک مبارک الفاظ بول اٹھیں گے جو تمہارے رب عز و جل نے قرآن عظیم میں تمہارے سکھانے کو قوم ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے نقل فرمائے.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم کے بارے میں جو ذکر فرمایا، قرآن پاک میں جو ذکر ہے، تو وہی الفاظ تم بھی بولو گے۔ اگر واقعی ایمان رکھتے ہو تو تمہارا ایمان خود بولے گا۔ وہ کیا ہے وہ آیت؟ تو فرماتے ہیں تمہارا رب عز و جل فرماتا ہے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الى قوله تعالى لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھ والے مسلمانوں میں اچھی ریس ہے، یعنی تمہارے لیے کچھ درس ہے سیکھنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا ساتھ دینے والے جو مسلمان تھے، جو ایمان والے تھے، تو ان کے بارے میں اچھی ریس ہے، یعنی ان کا ذکر تم دیکھو، سنو، پڑھو تو تمہیں سبق ملے گا۔ اچھی ریس ہے جب وہ اپنی قوم سے بولے بے شک ہم تم سے بیزار ہیں۔ وہ لوگ اپنی قوم سے بولے، یعنی جو کافر تھے، جو ایمان نہیں لائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ان لوگوں نے کیا کہا؟ تو جب وہ اپنی قوم سے بولے بے شک ہم تم سے بیزار ہیں، اور ان سب سے جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو، خدا کے سوا جس کو بھی تم پوجتے ہو، ہم سب سے بیزار ہیں، سب سے بیزار۔ ہم تمہارے منکر ہوئے، ہم اب تمہاری تصدیق نہیں کریں گے، ہم تمہارے منکر ہوئے، منکر کا مطلب انکار کرنے والا، ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ہمیشہ کو ظاہر ہو گئی۔ یہاں پہ دیکھیے، دشمنی اور عداوت ہمیشہ کو ظاہر ہو گئی جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ، بے شک ضرور ان میں تمہارے لیے عمدہ ریس تھی اس کے لیے جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہو، اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے پرواہ سراہا گیا ہے۔ یعنی وہ جو تم سے یہ فرما رہا ہے کہ جس طرح میرے خلیل اور ان کے ساتھ والوں نے کیا کہ میرے لیے اپنی قوم کے صاف دشمن ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کے لیے، ان کو ماننے کے لیے وہ اپنی قوم سے صاف طور پہ، ظاہری طور پہ وہ دشمن ہو گئے، اور تنکا توڑ کر ان سے جدائی کر لی، یعنی قطع تعلق کر لیا، ہر طریقے سے قطع تعلق کر لیا، جدائی کر لی، اور کھول کر کہہ دیا کہ ہم سے تم سے کچھ علاقہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے اب ہمارا تمہارا، اگرچہ ہم رشتہ دار ہو، کتنے ہی قریبی رشتہ دار ہو، ماں باپ ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ہمارا اور تمہارا کوئی علاقہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، ہم تم سے قطعی بیزار ہیں، تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ حضور اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ جس طرح قوم ابراہیم کے مسلمانوں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا صرف ایمان کی وجہ سے، اللہ و رسول کی وجہ سے، تو اسی پر عمل کرتے ہوئے تمہیں بھی یہی ریت اپنانی چاہیے، یہی ریت اپنانی چاہیے، اسی پر عمل کرنا چاہیے، یہی دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اگر اللہ و رسول کا گستاخ ہے تو اسے دودھ سے مکھی کی طرح باہر نکال کے پھینک۔ تو حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، یہ تمہارے بھلے کو تم سے فرما رہے ہیں، مانو تو تمہاری خیر ہے، نہ مانو تو اللہ کو تمہاری کچھ پرواہ نہیں۔ اگر مان لو، اب بھی اتنا صاف طور پہ سب کچھ واضح طور پہ بیان کر دیا گیا، اگر مان لو تو تمہاری بہتری ہے، اور اگر نہ مانو تو اللہ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ تم اگر ایمان لاؤ گے تو کچھ اس کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا، اور ایمان نہیں لاؤ گے تو معاذ اللہ گھاٹا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔
تو فرماتے ہیں کہ اگر نہ مانو تو اللہ کو تمہاری کچھ پرواہ نہیں، جہاں وہ میرے دشمن ہوئے ان کے ساتھ تم بھی صحیح. یعنی جس طریقے سے وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہو گئے، وہ گستاخیاں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہو گئے، تو ان کے ساتھ تم بھی صحیح، تم بھی دشمن ہو جاؤ. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری اگر نہ مانو تو. میں تمام جہان سے غنی ہوں اور تمام خوبیوں سے موصوف، جل وعلا و تبارک و تعالی. یہ تو قرآن عظیم کے احکام تھے. یہ قرآن عظیم کے احکام یہاں پر ذکر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی چاہے گا ان پر عمل کی توفیق دے گا. مگر یہاں دو فرقے ہیں، یہاں پر دو فرقے ہیں جن کو ان احکام میں عذر پیش آتے ہیں. یعنی دو طرح کے لوگ ہیں جو عذر پیش کرتے ہیں کہ تعویلیں پیش کرتے ہیں، عذر پیش کرتے ہیں، پریشانی پیش کرتے ہیں. کیا؟ اول بے علم نادان، پہلے جو ہے وہ کیا ہے؟ بے علم، یعنی جنہیں علم نہیں ہے، نادان، جانتے نہیں. ان کے عذر دو قسم کے ہیں. جو نادان ہیں، بے علم ہیں، تو ان کے عذر دو قسم کے ہیں. کیسے عذر؟ یعنی عذر کا مطلب بہانہ وغیرہ جو بھی ہو. تو عذر اول، پہلا عذر، فلاں تو ہمارا استاد یا بزرگ یا دوست ہے، اس کا جواب تو قرآن عظیم کی متعدد آیات سے سن چکے. یعنی یہ پہلا عذر اگر کوئی یہ کہے جو نادان ہے، بے علم ہے. جیسے آج کل کسی سے تم کہو کوئی وہابی ہے، وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، سب کرتا ہے، لیکن اب اس کو کچھ بتاؤ تو بولے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، ہم اس میں پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم. یہ زیادہ یہ کیٹیگری کے ہوتے. تو حضور سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اب وہ کیا کہتے ہیں کہ ارے نہیں وہ تو ہمارے جو ہے وہ بزرگ ہمارے مولانا صاحب ہیں، ہمارے استاد ہیں، تو فلاں تو ہمارا استاد یا بزرگ یا ہمارا دوست ہے، قریبی ہے. تو اس کا جواب تو قرآن عظیم کی بہت سی آیتوں سے دیا جا چکا ہے. اس سے پہلے اس کا جواب دیا جا چکا ہے کہ چاہے وہ تمہارا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اگر اللہ اور رسول سے محبت نہیں کرتا ہے تو وہ تمہارا نہیں ہو سکتا. ایمان والا ہے تو ایمان والوں کو تم نہیں پاؤ گے کہ جو اللہ و رسول سے دشمنی کرے انہیں وہ دوست بنائے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. یہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا. تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا جواب تو قرآن عظیم کی متعدد آیات سے سن چکے کہ رب عز و جل نے بار بار بتکرار یعنی بار بار تکرار کے ساتھ یعنی ایک ہی بات کو بار بار صراحتاً فرما دیا کہ غضب الہی سے بچنا چاہتے ہو تو اس باب میں اپنے باپ کی بھی رعایت نہ کرو. اس معاملے میں، اس باب میں یعنی اس معاملے میں اپنے باپ کی بھی رعایت نہ کرو. یہ تو پہلا عذر ہو گیا، اس کا جواب یعنی جو عذر اول. عذر دوم، دوسرا عذر یہ ہے، یعنی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بدگو لوگ بھی تو مولوی ہے، یعنی یہ جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ انہوں نے گستاخی کی تو یہ بھی تو مولانا ہے، مولوی ہیں. بھلا مولویوں کو کیوں کر کافر سمجھے؟ یعنی وہ مولوی صاحب ہے، مولانا صاحب ہے، ہم انہیں کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ دوسرا بہانہ ہے. دو طرح کے بہانے کرتے ہیں کون لوگ؟ جو نادان ہیں، بے علم ہیں، ان کے یہ دو عذر بیان کیے جا رہے ہیں. پہلے عذر کا جواب ہو گیا. دوسرا عذر یہ کہ صاحب یہ بدگو لوگ بھی تو مولوی ہیں، بھلا مولویوں کو کیوں کر کافر سمجھیں یا برا جانیں؟ تو اس کا جواب یعنی گمراہ علماء کے بارے میں کیا جواب ہے، حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک کی روشنی میں دیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ والے درس میں یہ ذکر کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہر طرح کی گستاخیوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور گستاخان رسول